رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم فجر کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ کا مختصر بیان ہوا کرے گا۔ اس میں قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 1 ہے یا 2 مکمل 30 پاروں کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک پارے کا مختصر خلاصہ 10 سے 12 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کل انشاءاللہ الکریم فجر کی جو جماعت ہے وہ 5:20 پر ہوگی، اور آج ظہر کی نماز 1:15 بجے ادا کی جائے گی۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، وہ کیا ٹائم رکھنا ہے جی؟ عصر کا 4:45 سے 2 ہو رہی ہے۔ اچھا، اب 5 آدمی پہلے کرتے ہیں 5:10۔ جیسی اذان ہوگی نا وہ آج اس کا بنا لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس طرح مغرب کی تو وہ تو پھر سب کے ساتھ ہی ہے، اور عشاء کی 7:21 میں ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو اسی ٹائم جو نا اذان کے بعد فوری 7:30 بجے عشاء کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں اگر ہم جلدی پڑھیں گے صاف ظاہر ہے کہ سواس پر تلاوت کرنا ہوتا ہے تراویح کے اندر، اس کے بعد پھر بچوں کا شبینہ ہوتا ہے، ہم نے مزید ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ بچوں سے لینا ہوتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہے سورہ فاتحہ۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے تو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اور اگر اس کو نزول کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 5واں نمبر ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نمازوں کے اندر بھی یہ پڑھی جاتی ہے۔ قرات کی جو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں اس کے اندر یہ پڑھی جاتی ہے، اور باقی جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی ہر رکعت میں اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس کی آیتیں 7 ہیں، اور ایک حدیث قدسی میں اسے صلاۃ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے، اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی ہے، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی، اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد کی جائے گی۔ اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک اس کی تلاوت کرتا ہے تو چونکہ یہ جو کلمات ہیں یہ دعا کے کلمات ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر گامزن فرما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے وہ اسے عطا ہوگا۔ اور پھر اصال ثواب کے موقع پر بھی دعا کے طور پر بھی اسے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ پڑ گیا ہے۔ اس کے اور بھی کافی نام ہیں، سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، سورہ مسئلہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خزانہ ہے، اور اس کے علاوہ سورہ واقعہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورۃ القافیہ اس کا نام ہے، سورۃ الرقیہ ہے، اور سورۃ
حمد کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور آگے سورہ بقرہ ہے، اس کا مختصر تعارف، یہ قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسرے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87ویں نمبر پر یہ آتی ہے سورت۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے سورت یہ نازل ہوئی تھی، سورہ بقرہ۔ اس میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام میں حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات اور عمرانیات کے اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور وہ کون سی ہے آیت؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں کے نام توقیفی ہیں اور ادنیٰ مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ امام نسائی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری دوسرے لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے۔ نمبر 1 کہ تمام روح زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، اس کی مٹی ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہوتی ہیں، اور ہم کو یہ آیات دی گئی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور نہ ہی میرے بعد کسی کو دی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر عیاں ہوتا ہے کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اسے تمام منکرین کو، معاندین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں کوئی قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے پر شک ہے تو تمہیں اپنا، کیونکہ ان کو فساد و بلاغت پر بڑا ناز ہوتا تھا، پھر انہوں نے چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے مقابلے میں لے کے آؤ، قرآن مجید کوئی بھی کلام لے کے آؤ اس کے مقابلے میں، وہ نہیں لا سکے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ تم لا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اس کے بعد پھر وہ ایسا نہ کر سکے، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ اس میں کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آگے آیت نمبر 1 سے 5 میں مومنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، ایمان بالغیب کا بیان ہوا ہے، اقامت صلاۃ کا بیان ہوا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر عیاں اور ظاہر ہے اور وہ اپنے کفر کو چھپاتے نہیں ہیں اور اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ جس طرح کہ ختم اللہ علی قلوبہم کا آتا نا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ مان نہیں لا سکتے۔ اور آگے آیت نمبر 8 سے 20 تک منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ دنیاوی مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ اپنی دانست میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کے
مومنوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ ان کی خود فریبی ہے اور ان کا وبال انہی پر آئے گا۔ آگے آیت نمبر 22 اور 21 کے اندر توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ نعمت عطا کرنے والی ذات صرف ایک ذات ہے اور اس کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی حیات دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، اور آخر کار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہوگا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 23 اور 24 میں قرآن کے بے مثل ہونے کا اور لوگوں کے مثل لانے سے عجز کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 26 میں بتایا گیا کہ کسی کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ آیت نمبر 30 تا 39 میں فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ نبی آدم زمین پر فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اے اللہ ہم ہما وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن اسرار اور حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس سے لعین کے سوا تمام ملائکہ نے حکم ربانی کی بلا چراغ تعمیل کی۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ اس کا نام کیا ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے۔ یہ عبادت کی نیت سے نہیں کیا تھا، اور سجدہ تعظیمی یہ جائز ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات ہی کے لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنا دیا گیا، اور یہ ان کی تعظیم کی علامت تھی۔ جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے، پھر آدم حوا علیہ السلام کے جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم کو سجدہ نہ کرنے اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں لغزش دینے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے۔ اور یہ سارا اسی طرح تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 میں بچڑے کی پوجا کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اس کی مذمت بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد اسی طرح پھر ان کے جو ان کو نعمتیں دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، انہوں نے اس کا انکار کیا کہ ہمیں تو یہ نہیں چاہیے من سلوا۔ تو پہلے اس بارے کے اندر یہ چیزیں بیان ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے اس بارے کے اندر کل ہم انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔